انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بناتے کیوں نہیں؟ اس نے سوال اٹھایا دیکھ پر ہمارے دوست مولانا آپ کہیں گے ان کا نام بھی بتا دوں اور میں سوال کے لیے کبھی ان کو یہاں پر بھی پڑھوائیں تو یہ بول رہے ہیں بہت اچھے خطیب بھی ہیں توجہ فرمائیں. تو سوال اٹھایا سب مسالوں کو کہا کہ نام بنا سکتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں. کچھ نے جواب نہیں دیا. جن کو میں نے کہا وجود اچھا دینے کا وہ جواب نہیں دے گا. لیکن کچھ نے جن نے جواب دیا وہ آپ کا جواب نفی میں تھا. کہا نہیں بن سکتا. تو اس نے کہا ہمارے عالم دین نے اس کا یہ جملے روایت ہے اس نے جملہ کہا لکھا جواب کہ جب تم باہر نہیں بنا سکتے تو اب سوچو پہلے بننا چیزیں بتاؤ کہ صحیح سمجھ آیا تو یہ نہیں. اس کے بعد خدا بنا ہے ابراہیم نہیں بنا بڑی دقت آئے گا. خدا بنا تھا اس لیے 3 دلیلیں آیت میں میں نے کہا تھا کل بتاؤں گا کہ قسمت امام کا وہ بھی آیت ہے خدا بناتا ہے وہ بھی آیت ہے اور سب سے بڑا عالم ہو وہ بھی آیت ہے. کیونکہ جب قسمت عالم ہو گئی تو علم آدمی کا ساتھ ہو جائے گا. علم اور قسمت کا گہرا تعلق رہے گا. ممکن نہیں ہے کہ بغیر علم کی کوئی معصوم ہو سکے. ظاہر معصوم نہیں ہو سکتا. عالم ہوگا تو معصوم ہوگا. عالم ہوگا تو ہم سے محفوظ ہوگا. تو توجہ کریں 3 دلیلیں دیتا ہوں کی آیت سے کہ خدا کا بنایا ہوا ہے. وہ ابراہیم رکھو ابراہیم نے مبتلا کیا ابراہیم نے مبتلا کیا ابراہیم نے امتحان کیا ابراہیم نے ٹیسٹ لیا اپنے رب نے فاطمہ ہونا پھر ابراہیم نے وہ امتحان کامیابی سے پاس کیا. پھر خدا نے کہا انی جاہل کرنا چاہنا میں توبہ یہ دے رہا ہوں کہ تم امتحان کے لیے نہ بنا رہا ہوں. ابراہیم نے دیکھا پہلے سے رسول ہے پہلے سے نبی ہے لیکن رسالت کا مطالبہ نہیں کیا نبوت کا مطالبہ نہیں کیا. جب امامت ملی تو بڑے سارے بتایا کہا میں دنیا کی دنیا کبھی کرو گے تو 3 دلیلیں ہیں. ابراہیم پہلے امتحان کیا امتحان لینا اس دلیل ہے کہ یہ ہوتا زیادہ نہیں تھا. ایک دلیل یہ امتحان لیا امتحان لینا اس کی دلیل ہے. ارے جو افراد پہلی مرتبہ سفر کرتے تھے اور کبھی کوئی رقم بھی نہیں گیا دین کے لیے وہ کبھی امام نہیں بن سکتے. امام وہ بنے گا جس کی دنیا سے دین کے نام پر کام آئی ہے. پہلی چیز امتحان لیا امتحان لے کسی کی دلیلیں نہیں ہوگا زیادہ نہیں یہ ہونا بڑا تکلیف کرتا ہے. ہونا بڑا. دوسرا کہ جب کیا امتحان پاس کیا تو کہا انجین جائے جائے میں رہوں گا. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ ہوتا دال میں نہیں ملے گا. توجہ کرنا ہے. اب عادل کو یہ لائن کون کرے گا؟ یہ کون سمجھے گا کہ عادل ہے کون سمجھے گا کہ عالم ہے؟ یہ سب کچھ خدا کے نزدیک ہے. اس لیے سمجھ کی آیت میں 3 دلیلیں ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا بناتا ہے ہمیں یہ جملہ کہ آپ نے نہرا نہیں لگایا کہ مزے والا نام لگے تیسرے راستے میں آپ بھی نہرا نہیں لگایا تو پھر کل کی مجلس میں 15 منٹ توجہ کریں کہ دیکھیے ابراہیم نے کیا کیا. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کا تعارف تھوڑا کرو. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم نے بہت امتحان دیا راہ خدا. بیٹے کو جبر کروایا بیٹے کو جبر کرنے کے لیے لے گئے. خدا نے اس کا دل دیکھا خدا نے اس کا قلب دیکھا خدا نے اس کا خلوص دیکھا کہ خلوص ہے یا نہیں. سوال کا کرتا ہے کہ نہیں اتنا آگے اور حوصلہ ہے یا نہیں. گئے امتحان لیا. امتحان لینے کے بعد آتے کے جنوب میں ڈالا. دوسرا امتحان پہلا امتحان بچے کا طبیعت ہو. دوسرا امتحان آتے کے جنوب میں ڈالا. تیسرا امتحان اسماعیل اور ہاجرہ کا ہجرت کرنا اور وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان پیار کو دور سے کھلکنا. یہ امتحان. چوتھا امتحان صحابتوں کو لڑو. توجہ فرمائیں قصص الانبیاء میں 10 بڑے بڑے امتحان. توجہ فرمائیں 10 بڑے بڑے امتحان ابراہیم کے خدا نے لیے. اور امامت دی. امامت کے بعد جب امامت دی تو اتنا رنج آیا
آپ ایمان کا خدا کی قسم اتنا رنج آیا کہ اس نے کہا مطالبہ کیا اور مطالبہ کرنے کے بعد خدا نے سیدھا جواب نہیں دیا. خدا نے نہیں کہا کہ بناؤں گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بناؤں گا. خدا نے جواب مجبور دے دیا, مجمل دے دیا. کہا کہ ظالم ہوں گے, کوئی ہونے پر فائد نہیں ہوں گے. توجہ کیجیے گا, امتحان لیے آج ہوا امامت دے دی. جب سوریت کے لیے مانگی تو مجنون اور مجنون جواب ملا. لیکن سورت مائدہ کا مطالعہ کریں, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس نے امتحان دے کر امامت سوریت تک منتقل کر سکا. اور علی نے ایک انگوٹھی دے کر پارا ملایا ابراہیم کو علی مشیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مرشد ایسا ہے جو ایک سے 12 ولایتیں لیتا ہے. یعنی علی نے کچھ نہیں کیا, علی نے تو انگوٹھی بھی نہ مارے, انگوٹھی دینے سے 12 ولایتیں لیتے مانگی نہیں. ابراہیم نے مانگی جان لیے, لیکن اس کے بعد کی جواب مجبور ملا. ظالم ہوں گے تو نہیں دوں گا, ظالم نہیں ہوں گے تو دوں گا. لیکن علی سے حفاظت ہو رہا ہے, علی سے حفاظت ہو رہے ہیں. تو کیا ایک جملہ فقط سننا. یقیناً ہماری ممبروں سے میسج بھی جانا چاہیے کہ اور افراد نہیں ہو چاہیے میسج کیا سے نہیں جاتا. اگر یہ بات بیان کرنے کی خود میں جمعہ میں بات ہے, لیکن سن لیں. حضرت امیر المومنین کے غلام کمبر, یہ سیرت امیر المومنین کا واقعہ بتا رہا ہوں. اپنی زندگی سے یہ کریں, اپنی زندگی سے یہ کریں. بہت مزہ بھی آئے گا, بہت لطف بھی آئے گا, بہت روحانی واقعہ بھی ہے. امیر المومنین کے غلام کمبر مشہور و معروف غلام, مشہور و معروف لوگ. امیر المومنین کو کپڑے خریدنے, ایک طرح کے کاروبار میں کپڑے خریدنے, 2 جوڑے لیے. دو جوڑے لیے, ایک جوڑا عمدہ, ایک جوڑا سستا. ایک جوڑا پیدا کیا, ایک ان کی لیا. جو عمدہ تھا وہ کمبر کو دے دیا. جو عمدہ تھا زندگی میں جوڑنے کے علی کرنا بہت آسان ہے. علی کا ماننا بہت مشکل ہے. علی کو ماننا آسان ہے, علی بھی ماننا بہت آسان ہے. علی کو ماننا بہت آسان ہے, علی بھی ماننا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں بھی نوکرانی یا نوکر کام کرتے ہوں تو علی امیر المومنین کی یہ چیز لے کر جائیں اور ان سے بتاؤ, پھر وہ کرے امیر المومنین کرتے جیسے آپ بھی کیا ہے. آپ بھی ایمان کا جواب ہے, امیر المومنین ہے تو آپ بھی مومن ہیں, آپ بھی بالکل صحیح ہے. دیکھ لی چاہیے, توجہ کریں. 2 جوڑے لیے, ایک قیمتی ایک سستا. جو قیمتی تھا وہ کمبر کو دے دیا, جو سستا تھا وہ خود رکھ لیا. کمبر نے کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ امت مسلمہ کے آئین رہبر ہیں, امت مسلمہ کے لیے نمونۂ عمل ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. دنیا آپ کو دیکھتی ہے, ممبر پر, خطبے پر, مسجد میں, دنیا میں جاتے ہیں, مختلف مشیروں سے ملتے ہیں, دنیا آپ کو دیکھتی ہے. میں تو اوپر خدا کی قسم بہت معراج والا واقعہ ہے. دیکھیے کیا ہے امیر المومنین کی سیرت کیا ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو علی زیادہ نہیں ہے زندگی کا. علی کا کون سا جزء ہے جو علی میں نہیں ہے. علی عالم ہے, علی متقی ہے, علی غریب ہے, علی بڑی طاقتور ہے, علی معصوم ہے, علی امام ہے. کون سی وہ چیز ہے, کون سی وہ صفت خدا ہے جو علی میں نہیں ہے, کون سی وہ صفت خدا ہے جو علی میں نہیں ہے. کہا کمبر نہیں, تم زمان ہو, تم زمان ہو. دیکھیے یہ اصول ہے, یہ اصول ہے. آج کے بادشاہوں, آج کے منسٹروں اور وزیروں میں گھر میں جاؤ, ان کے نوکروں کے کھاٹ, ان کے نوکروں کے کامری کی گاڑیاں ہیں, ان کے نوکروں کو سونے کے ہاتھ پہنے ہوئے, سونے کی گھڑیاں پہنی ہوئی, سونے کے کرسے پہنی. کیوں؟ کیونکہ جو آئے وہ دیکھے, خدا کی قسم بہت بہت دکھا کہ جو آئے وہ دیکھے کہ کتنا منسٹر عظیم ہے, کتنا منسٹر معتبر ہے, لیکن سے لوگ کر
اتنے ٹھاک رکھتے ہوں وہ خدا نہیں کیا ہوگا. یہ خود آتے تھے اس لیے حکمران یہی کرتے تھے بادشاہ کہ اپنی بادشاہ میں اپنے غلام اور بنی کو بڑے سے سجاتے تھے, ہیرے جواہرات پہناتے تھے, بکمنی جوڑے پہناتے تھے کہ جب کوئی باہر سے نبی آئے تو دیکھے کہ بادشاہ کتنے ٹھاک ہے, جس کی تقریب ہے, جس کا غلام رہتا ہے, جس کا نوکر رہتا ہے, تو وہ خود کیا ہوگا علی یہ کام نہیں کر رہے. تمہارے کیوں نہیں کر رہے؟ علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کا سمجھ کر اگر کمرہ کو پہنا دیا اور کل کوئی میری دربار میں آیا کل اگر مجھے کوئی کہتے تو کہے نوکر ہے اس لیے نہیں. سب بادشاہ نوکروں کو پہناتے ہیں لیکن ہوتا تو پھر بھی غلام ہے نا. اور بتائے گا ہوتا تو پھر بھی غلام ہے نا. ایسا سے غلامی تو وہی رہتا ہے جو تھا. نوکر کو ایسا سے نوکر ہی رہتا ہے, غلام کو ایسا سے غلام ہی رہتا ہے. کتنا بھی اچھا کھانا دے دو, کتنا بھی اچھا کپڑا دے دو, ہے تو غلام نا. علی غلامی سے ہٹ کر کپڑے پہنا کر ایسا سے غلامی دور کر رہے ہیں, غلام نہیں کر رہے. تم نوجوان ہو, تم نوجوان ہو, غلاموں کو اچھے کپڑے پہنانا بادشاہوں سے روی کریں اور غلاموں سے ایسا سے غلامی ختم کرنا. علی سے ایسا سے غلامی ختم کرنا. اب آپ کو سمجھ میں آیا اس باتوں کا کسور بڑھائی کی جائے کی غلامی کرنے, اس لیے کہ دنیا کی بادشاہی میں وہ سکون نہیں جو جنت کی کار میں سکون ہے. انسان جدید کی بربادی ہونے پر بات نہیں کرتی تھی, حسین کی قدیم ہونے پر. اس لیے امام ایسا رہے غلامی کا احساس نہیں دلایا. پیغمبر اکرم غلاموں کو آزاد کریں, غلام نہیں جا رہے. کہا آپ بابا کا دروازہ چھوڑتے. امیر المومنین کمر کو نہیں سمجھتے تھے, کمر امیر المومنین بابا سمجھتے تھے. حسنین زینب کو ماں سمجھتے تھے, زینب ہندہ کو بہن سمجھتے تھے. جہاں ایسا رویہ رکھا جائے وہاں کون غلامی کرنا چاہتے ہیں, وہاں کون دلیل نکال سکتا ہے؟ دلیل نہیں ہے, غلام نہیں, اتنی آزاد ہے. امیر المومنین کون امیر المومنین؟ جس نے غریبوں کو فائدہ پہنچایا, جس نے غریبوں کو سب کچھ پہنچایا, جس نے کمر سے ایسا برتاؤ کیا کہ اسے ایسا سے غلامی کرتے ہیں. کیا ایسا امیر المومنین ضرورت لگانے کے لائق تھا؟ ایسا امیر المومنین ضرورت لگانے کے لائق تھا؟ امیر المومنین نے کہا جاؤ سے کہ اے بتا کیا میں تیرا حق کا امام نہ تھا, کیا میں تیرا حق کا امام نہ تھا, کیا میں تیرا متقی امام نہ تھا, کیا میں تیرا شریف امام نہ تھا, کیا میں تیرے صحیح حاضر نہ تھا, تم نے مجھے کیوں درد لگے؟ خدا کی قسم یہ وہ امیر المومنین ہے. اتنے پیسے ہم بہت ضرورت کر روتے ہیں. ڈاکٹر علی شریف کہتے ہیں امیر المومنین ضرورت پر نہیں روتے, امیر المومنین تنہائی پر روتے ہیں. امیر المومنین بہت تنہا ہے. 25 سال تک امیر المومنین کو مسلمان سلام نہیں کرتے تھے. جہاں تک واقعہ پہنچ گیا ایک سیدہ زہرا نے پوچھا, اے مولا میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ بابا کے بازار کو سلام نہیں کرتے. کہا زہرا کون کم سنا ہے, سلام کرنے کی بات تو دور ہے, علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. مسلمان مدینے کے علی کو مسلمان نہیں سمجھتے, علی راستے سے کیا اعلان کو بدل دیتے ہیں. ہم ضرورت پر روتے ہیں لیکن ڈاکٹر علی شریف کہتے ہیں علی اپنی تنہائی پر روتے ہیں. زہرا کے جانے کے بعد توجہ کریں, علی بہت مظلوم ہے. زہرا کے جانے کے بعد علی دعائیں مانگتے رہے موت کی, علی موت کی دعائیں مانگتے رہے. تو اماموں نے موت کی دعائیں مانگی ہیں, ایک علی نے دوسرے سے موت کی دعائیں مانگی ہیں, اور ایک بین اللہ نے بابا عیسیٰ میں موت کی دعائیں مانگی ہیں. جب پوچھا گیا مولانا, امام غزالی سے پوچھا گیا مولانا کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ زندہ رہے گا نہ زینب کو دیکھتا, نہ سکینہ کے کماتے دیکھتا, نہ بابا کو چہرہ دیکھتا دیکھتا. مجھے وہ امیر المومنین کہ جس کو تنہائی کا بہت درد ہے, ضرورت کا درد نہیں ہے. میں نے تب کہا کہ مولا امیر المومنین اذان کی, اذان کے بعد آ گئے نماز فجر کے بعد چکر 2 رکعت مستحب ہے. مولا مستحب فرمانا ہے جب مستحب پہلی رکعت پہلے سجدے سے اٹھے, دوسرے سجدے میں مولا جانا چاہتے تھے. ملوں نے درد لگائی, جب درد زمین کو گر گئے اچانک آواز آئی کچھ کچلانی میں لوگ پانی مارا گیا, پانی مارا
कैसे कर रहे हो? बाबा हम 4 आदमी हैं, एक हजरत अब्बास है, एक मोहम्मद अनबिया है, एक मैं हसन हूँ और एक हुसैन है। बोला ये चीज निकल गई, साथियों को हसन हुसैन का बात को हटा दो। वो जो है मुझे बाबा की बात में कहते थे, कहते तो है आज मुझे उठाते हैं, करबला में करबला नहीं उठाएगा। अब आप की आग में और भगवान बड़ी रहेगी, हुसैन की आग में और भगवान बड़ी रहेगी। जब आए लेकर आए कभी तो कुछ नहीं दूंगा। मैंने किसी मकसद नहीं पढ़ा, मैंने किसी किताब नहीं पढ़ा, तो ये तो मुझे माफ करना और मुझे दुआ करना। लेकिन मुझे आपको कयामत के दिन आएंगे तो आपकी सवाल होगी, उससे मैं आज की रात को मुझे इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बुरा करूँ, पकड़ नहीं झूठ रखता हूँ, हमारी कुछ भी नहीं है जो आप सजद हो। अगर आपकी सवाल हो जाए कयामत के दिन अपनी दादी को कहना, अपने दादा को कहना कि एक करीब मजलिस पर जाया करता था, एक दाखिले हो जाएगा, अल्लाह मामा कहना, मौलाना को कहना, दादी हुसैन से कहना, ये आपके बच्चे का जिक्र करता था, इसी जगह का नहीं थी, मैंने किसी मकसद में नहीं पढ़ा, जब इमाम इमाम अली को गाड़ी लेकर गए तो सैयद दरबार में बनाई हो, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, जब वो सैयद को करने लगी तो मैंने मुबारक करके आई, वो ये क्यों ना कहा, मेरे साथ तुम देख रहे हो मेरा भाई।